میرا نام گلزار ہے۔ پاکستان آرمی جوائن کیے ابھی مجھے 2 سال ہوئے تھے۔ میری ڈیوٹی بارڈر ایریے پہ تھی۔ میں پاکستان کی خاطر شہید ہونا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا دشمن سے لڑتے لڑتے میری سانسیں خاموش ہو جائیں۔ میں پاک سرزمین کی آغوش میں مٹی کی چادر اوڑھ کر سو جاؤں۔ میں ہر وقت شہادت کے لیے تیار تھا۔ ان دنوں بارڈر پر ہندوستان کی طرف سے آئے دن فائرنگ ہوتی تھی۔ ہم آرڈر کے پابند تھے، ورنہ ان کو ایسا مارتے کہ نسلیں یاد رکھتی۔ خیر ایک دن ہمارا ایک سپاہی کچھ بیمار تھا۔ اس کی جگہ میں خود ورچھا چوکی سنبھالے ہوئے تھا۔ قریب رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا۔ ہوا کے ساتھ ساتھ بہت تیز بارش برس رہی تھی۔ مجھے بارش بہت پسند ہے۔ میں مورچے نما کمرے سے باہر آیا، بارش کی ایک ایک بوند کو محسوس کرنے لگا۔ میں اکثر احمد فراز کی ایک غزل گنگناتا ہوں: ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھال دے دو، میں نہیں، کوئی تو ساحل پر اتر جائے گا۔ میں اس دن بہت خوش تھا، نہ جانے کیوں دل میں ایک سکون سا تھا۔ ہوا بہت تیز تھی، مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ میں کھانے کا بہت شوقین ہوں۔ 3 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے تھوڑی سی ہلچل محسوس کی۔ میں چوکنا ہو گیا۔ بارش زوروں سے برس رہی تھی۔ مجھے یوں لگا وہ سامنے جھاڑیوں کے پیچھے کوئی ہے۔ اس وقت میں اکیلا تھا وہاں۔ میں نے اپنی گن لوڈ کی۔ ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس وقت سارا ملک سو رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ جھاڑیوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مجھے وہاں کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میں ٹارچ لیے جھاڑی کے قریب پہنچا۔ میں بے دھیانی میں اپنی حدود سے کہیں آگے نکل چکا تھا۔ جیسے ہی میں قریب پہنچا، سامنے انڈین آرمی کا ایک سپاہی تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتا، میں نے اس کے سر پر گن تان لی۔ لیکن یہ کیا؟ اس کے منہ سے تو جھاگ نکل رہی تھی۔ وہ کانپ رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ میں کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس نے مجھے بس اتنا کہا: مجھے سانپ نے کاٹا ہے، ہاتھ جوڑ لیے، مجھے بچا لو۔ میں دشمن پہ کیسے یقین کرتا؟ کوئی سازش ہو سکتی تھی۔ میں ارد گرد کی حرکت کا معائنہ کیا۔ وہ تڑپ رہا تھا۔ خیال آیا مرنے دوں اس کو، دشمن ہے۔ پھر ایک پاکستانی دشمن کے لیے رحم دل ہوتا ہے۔ پہلے سوچا ان کی آرمی کو اطلاع دے دی جائے، لیکن تب تک شاید بہت دیر ہو چکی ہوتی۔ میں نے اسے باہوں میں اٹھایا، اپنی چوکی میں آ گیا۔ سب حیران تھے اسے کیوں لے آیا، لیکن ہم اس کی مدد کرنے لگے۔ ہم نے ایمرجنسی ڈاکٹر بلوا لیا۔ وہ لڑکا بہت پیارا تھا، خوبصورت سا۔ اس کی عمر لگ بھگ 22 سال ہوگی۔ اس کا ممکنہ علاج کیا، اس کی جان بچ گئی۔ 5 بج رہے تھے۔ اس کی ڈیوٹی 6 بجے ختم ہونی تھی۔ اس کو ہوش آ گیا۔ وہ ہماری طرف دیکھنے لگا۔ پاکستان پرچم دیکھ کر ڈر گیا اور رونے لگا۔ سر جی مجھے نہ مارنا، آپ کو آپ کے بھگوان کی قسم دیتا ہوں۔ میں اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ رونے لگا۔ سر جی مجھے گولی نہ مارنا، میں بہت غریب ہوں، سر جی مجھے گولی نہ مارنا۔ ہم نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ روتے ہوئے بولا: میرے پتہ پاپا نہیں ہیں، میری 7 بہنیں ہیں، ایک بوڑھی ماتا ہے، میں اکیلا ان کا سہارا ہوں۔ مجھے اگر آپ لوگوں نے مار دیا تو وہ کہاں جائیں گی؟ وہ بلک بلک کے رو رہا تھا۔ جلدی سے پرس سے ایک تصویر نکالی۔ بوڑھی ماں اور بہنوں کی تصویر تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ ہم نے اسے حوصلہ دیا، اسے واپس اپنے بارڈر پہ جانے کو کہا۔ وہ اب کچھ سنبھل چکا تھا۔ وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ وقت گزرنے لگا۔ 15 سال گزر گئے۔ پھر ایک دن اچانک وہ جوان لڑکا مجھے بارڈر پہ ملا۔ میں اسے نہیں پہچانا، لیکن وہ دور سے مجھے پہچان گیا تھا۔ اس پہ وہ بارڈر پہ لگی تار کے پاس آیا، مجھے آواز دی۔ میں چونک گیا۔ اس نے آواز دی: سر جی بات سنیں۔ میں رک گیا۔ سر جی مجھے یقین نہیں ہو رہا، آپ سے پھر ملاقات ہو گئی۔ میں نے پوچھا: پہلے کب ہوئی؟ اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ سر جی میں وہی ہوں 15 سال پہلے جسے آپ نے بچایا تھا۔ سانپ نے ڈس لیا تھا، جسے مجھے یاد آیا اس نے اب داڑھی رکھ لی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا: کیسے پہچان لیا؟ مجھے وہ مسکرایا: سر جی آپ کا چہرہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ میری سب بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ میرے 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں۔ ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ سر جی آپ کا حسن سلوک دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا تھا۔ میں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب میں ایک مسلمان ہوں۔ میں جس مسلمان کا خون کا پیاسا تھا وہ اتنا نیک کردار ہو سکتا ہے نہیں جانتا تھا۔ ہمارے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف ایک زہر بھر دیا گیا تھا اور آج بھی بھر رہے ہیں، جبکہ پاکستان کے لوگ اور مسلمان ایسے ہیں کہ دشمن کے سر پہ بھی شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کی جگہ ہم ہوتے تو شاید آپ کو قتل کر دیتے۔ آپ نے میری جان بچائی اور باحفاظت مجھے واپس بارڈر کے اس پار بھیج دیا۔
سر جی میں اللہ سے بہت دعا کرتا ہوں ایک بار آپ سے ملوں۔ میری دعا مکمل ہوئی۔ میرا بڑا بیٹا مدرسہ جاتا ہے اور میں نے حفصہ سے اس کی شادی کی ہے۔ سر جی اب میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اس سال ریٹائر ہو جاؤں گا۔ اپنا ایڈریس دے دیں۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتا مجھے ہائی کمانڈ سے کال آ گئی۔ میں اسے سلام کر کے نکل آیا۔ اس کے بعد اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب میں 60 سال کا ہو چکا ہوں۔ مجھے ریٹائر ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی میرے دل کو سکون سا ہے۔ ہمارا اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے جو کفار کے لیے رحم رکھتا ہے۔ لیکن فارس، آج اتنا کہوں گا، آج ہم مسلمان کے کردار وہ نہیں رہے۔ اب ہم کو دیکھ کر کوئی کیا سیدھا راہ پر چلے گا؟ اب تو ہم خود کفار کی راہ پر چل پڑے ہیں۔